آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ٹو وے تھیری ہے نا کہ کچھ لوگ یہاں پر پیدا ہوئے ہوں گے, کچھ لوگ وہاں سے جوانی میں آئے ہوں گے, بچپن میں آئے ہوں گے اور انہوں نے پوری زندگی یہاں نکالی ہوگی. لاہور کی مارکیٹس تک میں افغان شہری کاروبار کرتے ہیں. یہ اتنا سمپل ہے کہ ان کو نکالیں گے تو تحریک طالبان پاکستان کا زور ٹوٹ جائے گا؟ یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو افغان ریفیوجی جو ہے اس میں سارے تو دہشت گرد یا سارے تو وہ نہیں ہے. آپ والی بات ہے کہ کاروباری بھی لوگ ہیں. پہلے ایک میں بات کروں پھر اس کی طرف آتا ہوں. آپ نے وہ جو بلوچستان کی ہماری بہن نے اس کی بات کی, اس نے اپنا انٹیریئر منسٹر کی بات کی, کیونکہ ہمارا جو فیڈرل کا انٹیریئر منسٹر ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ اسے کیوں نہیں کہ کسی بھی کو نہیں ٹرانسفر کر سکتے. 3 امینڈمنٹ کے بعد یہ سارے اختیارات پراونس کے پاس ہے. وہ اپنی پراونس کی بات کرتے کہ ان کے پراونس کا انٹیریئر منسٹر نہیں ہے, تو چیف منسٹر صاحب کو کہہ دیں کہ وہ ضرور ادھر انٹیریئر منسٹر رکھے. اور یہ بھی جس طرح دعوے سے کہتے کہ میں کر سکتی ہوں, تو بندہ چاہیے کہ جی اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر نیگوسیشن سے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو سب سے اچھی بات تو یہ ہو سکتی ہے. اگر آپ آپریشن اور اس سے ہو گئے تو اس سے تلخیاں بڑھتی ہے, وہ کبھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ بلوچستان کا مسئلہ تو یہ کہ بلوچوں کا ہے, اور بلوچ اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے انٹیریئر, تو بالکل یہ جب ہمارے ڈپٹی صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو انٹیریئر منسٹر بنا دے. اور اس سے پہلے بھی جب ڈاکٹر آپ نے مالک تھا تو اس وقت بھی حالات بہتر ہو گئے تھے بلوچستان کی, کیونکہ بلوچستان کے اور ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کا فرق ہے. جہاں تک ہمارے صوبے کے طالبان کی اپنی بات کی ٹی ٹی پی اور دیکھیں جب یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے, بیڈ اور گڈ آپ کا یاد ہے کہ بیڈ اور گڈ کہتے تھے. ہم نے کہا کہ یار گڈ نہیں ہے, سارے بیڈ ہے. آپ وہ سلسلہ ٹھیک ہے, میں چاہوں گی شوکت یوسف زئی صاحب بھی میں جوائن کر چکے ہیں, تو انہی سے یہ سوال جو آپ نے کیا ہے زاہد خان صاحب کہ گڈ اور بیڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے, سارے بیڈ ہی ہیں. تو شوکت یوسف زئی صاحب, اگر یہ بات طے ہے کہ ہم نے لا کے بسا بھی دیا, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ خالصاً پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کا حصہ تھا, اس میں اور بھی دیگر سٹیک ہولڈرز اس وقت انوالو تھے, ان کا بھی احتساب ہے, ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. لیکن ایک بار پھر جب افغان شہریوں کو ملک سے باہر بھیجنے کی بات ہوتی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جو شہریت لینا چاہتا ہے انہیں دینے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کچھ کہا ہے نا, وہ اس لیے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کے پاس اختیار ہے اس چیز کا, اور صوبوں کے ساتھ کم از کم مشاورت ہونی چاہیے. افغان پالیسی کیا ہے ہماری, کوئی پالیسی بتا تو دے نا. جب مرضی آئے لوگوں کا نکال دو, جب مرضی آئے نہیں رہنے دو. یہ کب سے یہ گیم ہو رہا ہے, اور اس سے مشکلات صوبے کے لیے آ رہی ہیں, کیونکہ یہ کوئی 1-2 بندے نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. یہ فیملیز یہاں رہ رہی ہیں اور 30-40 سال ہو گئے, اور ان کے بچے ہیں, پھر ان کے بچے ہوئے ہیں, پھر ان کی رشتہ داریاں ہوئی ہیں. تو ایک پالیسی بنا لے, اور پالیسی کے تحت جس کو بھیجنا ہے بھیجے, جس کو نہیں بھیجنا ہے نہ بھیجے. سارے اس کے لیے ونس فار آل ڈیسائیڈ کر لے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے بھائی جی افغانیوں کو نکالو. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کیا پالیسی ہے؟ بغیر پالیسی کے آپ ملک کو چلا رہے ہیں. آپ کا وزیر خارجہ جو وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, کتنا دورے کیا اس نے کابل کے؟ آپ کی ساری کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے, آپ مان بھی رہے ہیں کہ افغانستان سے ہو رہی ہے. تو آپ نے افغانستان کو کتنا انگیج کیا؟ آپ کہتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. تو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ نے کیا متبادل تلاش کیا ہے, کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ آپ نے جو آپ کے پڑوس ملک ہے, جو خارجہ پالیسی جو بنتی ہے نا تو ڈائمینشنل ہوتی ہے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ چائنا کو کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ بات ظاہر ہے کہ وفاق کے ساتھ بیٹھ کے صوبائی حکومت کر سکتی ہے, ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک صوبے کو, آپ کی ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ زیادہ ہوتی ہے اس پہ بنسبت بات کرنے کے. یہ تو چاہیے, اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ جس پہ علی امین گنڈا پور صاحب پہنچ جائیں اور کہیں کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے, ڈسکس کریں. ٹھیک ہے 18ویں ترمیم کے بعد آپ بااختیار ہیں صوبے کی حیثیت سے, لیکن آپ نے کون سی آج تک پالیسی بنائی تیسری ٹرم میں آپ کی؟ آپ کے چینلز کی مجبوریاں ہیں کہ آپ وفاق کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرتے ہیں. نہیں میں پروٹیکٹ نہیں کر رہی ہوں, آپ شاید ابھی لیٹ آئے ہیں, میں نے اس سے پہلے وفاق کی پالیسیز پہ بڑی تنقید کی ہے. میری بات سن لیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سارے چینلز کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ہے بدقسمتی سے اس وقت ہے یہ کہ وہ وفاقی چینل پہ چل رہا ہے, یوٹیوب پہ چل رہا ہو تو شاید پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کی غلطیاں دیکھیں, میری بات سنیں نا. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے بات کریں تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تو ڈومین ہی نہیں ہے.
تو دیکھیں ہم تو آپ کو ہر وقت یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ چنگاری کی طرح ہے, یہ آگ لے رہا ہے, اس کو روکیں. کتنی دفعہ علی امین گنڈاپور نے اجلاسوں کے اندر کہا, اس کی بات کسی نے سنی؟ اوپر سے مذاق اڑاتے رہے. تو ہم تو دیکھیں آج کی بات نہیں ہے, یہ 25-30 سال ہو گئے ٹھیک ہے کہ فرنٹ لائن صوبہ بنا ہوا ہے خیبر پختونخوا, یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی بس ہم نے ختم کر دی دہشت گردی. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے, آپ نے کوئی پالیسی دی نہیں ہے اس قوم کو آج تک, اور پالیسی اگر صوبہ بنا سکتا تو وہ بنا لیتے ہم. لیکن یہ ایک حکومت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ بہت ساری حکومتیں چلی گئی ہیں. کوئی ایک پالیسی بنا لے مستقل, اس میں جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں. یہ ملک کا مسئلہ ہے, ملک کے مسئلے کے لیے اس کو کیوں مطلب ایک انتشاری سیاست بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی تو انتشاری ہے. تو اگر آپ ہمیں انتشاری کہیں گے تو عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, پھر آپ ووٹ کو تسلیم کریں ہمارے. آپ ہمارے ووٹ کو تسلیم بھی نہیں کرتے, آپ ہمیں اوپر سے انتشاری کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ آپ تو خود جعلی مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں زاہد خان صاحب, آپ کا بھی تعلق ظاہر ہے اسی صوبے سے ہے جہاں پر شوکت یوسف زئی صاحب موجود ہیں, آپ کیوں ان کو انتشاری کہتے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے پاکستانی ہے, پاکستانی آئی ڈی, پاکستانی پاسپورٹ ہے. کہ ایک بات واضح ہے, ہم تو انتشاری کسی کو بھی نہیں کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو چیز ہو رہی تھی, ابھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں ٹرین پہ جو اٹیک ہوا, ادھر ہندوستان کے چینل لگے ہوئے تھے, ادھر ان کے باہر جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے تھے یا ملک کے اندر تھے, وہ کیا ہمارے جو ادارے ان کے متعلق کیا باتیں کرتے رہے. تو ایک حقیقت تھی, سب نہیں ہے. دیکھیے شوکت یوسف زئی صاحب ہو گئے اور ساتھی ہو گئے, وہ ہر ایک اس طرح کی نہیں ہے. لیکن لوگ تو ہے نا اس کے اندر, یا تو ان کو ڈینائی کر دے یا اس کو فارغ کر دے, ایک ہی بات ہے. دوسری بات, آپ کہہ رہی کہ دیکھیے کل قومی سلامتی کی میٹنگ ہو رہی ہے نا, اس میں ان کی پارٹی جا رہی ہے, سجیشن دے دے جو بھی سجیشن ہو. میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کو سب کو آن بورڈ لے کے ایک راستہ ڈھونڈنا ہوگا, نکالنا ہوگا. اب اسی وقت کی جب افغانستان کی پالیسی کیا تو افغانستان کی پالیسی تو واضح ہے. جب ضیاء الحق نے جو مرتب کیا تھا, پھر اس کے بعد پرویز مشرف نے جو کچھ کیا تھا, جو آج تک وہ چل رہا ہے. اور جب دوحہ معاہدہ ہو رہا تھا تو دوحہ معاہدے میں ہم نے اپنے لیے کیا رکھا تھا؟ دیکھیے دوحہ معاہدے میں امریکہ نے تو اپنا سارا اسلحہ ان کے پاس چھوڑ دیا تو بھاگ گیا. ہم نے ان کو کیا کہا تھا, کیونکہ یہ لوگ تو جب 30-35-40 سال افغانستان میں لڑتے رہے تو یہاں اس میں ہماری مٹی پہ بیٹھ کر لڑتے رہے. تو یہ جو ٹی ٹی پی ہے, لیکن یہ اس سے آپ کو سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ نے تیسری قوت پہ انحصار کیا. بریگیڈیئر صاحب, ٹرمپ صاحب بھی ویسے آج کل لوگوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں, لسٹیں بھی تیار ہو رہی ہیں, وہ ریڈ, اورنج اور یلو والی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب وہ بھی اپنے اقتدار میں آئے تھے 2016 کے بعد, تو انہوں نے میکسیکن بارڈر پر وال بنانے کی بات کی, اور پھر جو انلیگل لوگ تھے ان کو نکالنے کی بات کی. تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ گلوبل ایشو ہے. لوگ اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ان کے وطن واپس بھیجتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر یہ کیسے ڈسٹنگوش کیا جائے گا, یا کیسے الگ تھلگ کیا جائے گا کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, آیا وہ پاکستانی ہیں, یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہاں رہنا چاہتے ہیں, یا ان کو واپس بھیجنا ضروری ہے؟ دیکھیے ہمیں بڑی کلیئر ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. 3 کیٹیگریز ہے. ایک جو جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے, جو یو این ایچ سی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, وہ 1.3 ملین کے لگ بھگ ہیں, ان سے تو کوئی تعارض نہیں ہے. ایک اور کیٹیگری ہے جو آئی ہے 2021 کے بعد, لگ بھگ 7 لاکھ ان کی تعداد ہے. تو ان کے کیسز پروسیس ہونے تھے شہریت کے لیے, جو امریکہ یو کے نے دینے تھے, مگر بدقسمتی سے وہ بہت سلو تعطل کا شکار ہے وہ پروسیس, اور ساری میزبانی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. اور ایک اور کیٹیگری تھی جو افغان سٹیزن شپ کارڈ, وہ بھی 7 لاکھ کے لگ بھگ ہیں. وہ ایک ایسی ارینجمنٹ تھی پاکستان افغانستان کے درمیان کہ ان کو یہ کارڈ دیے گئے تھے کہ جب تک یہ حالات وہاں مناسب نہیں ہوتے, پاکستان میں وہ کاروبار کر سکتے ہیں.